يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان پچھلے دو اجتماعات جمعہ سے ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈائریکشن ملی تھی غار حرا میں، اس کی روشنی میں آپ نے مکہ مکرمہ میں ایک جماعت تیار کی تھی اور انہیں آرگنائز کیا تھا، انہیں ڈسپلنڈ کیا تھا، اور اس ڈسپلن کی سب سے بڑی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اطاعت تھی کہ خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ ڈسپلن نام ہی اطاعت کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا جامع فرمان ہے کہ لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر، آرگنائزیشن کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا کوئی تصور نہیں بغیر امیر کے۔ جب تک کوئی امیر نہ ہو، جب تک کوئی ہیڈ نہ ہو کہ جس کی اطاعت کی جائے، تو پھر امارت کی کیا معنی ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا بلا امارت الا بالطاعہ، اور امارت کا کوئی تصور نہیں اگر اطاعت نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنے ماننے والوں کو جو اہم ترین حکم دیا وہ یہ تھا کہ خواہ تم پر کتنا ہی تشدد کیا جائے لیکن تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تشدد کا جواب نہیں دو گے، ہاتھ باندھے رکھو گے۔ اس کو سورۃ النساء میں صرف کوٹ کیا گیا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ اور صحابہ کرام نے واقعتاً ہاتھ باندھ کر مار کھائی ہے، ہاتھ باندھ کر تشدد کا مقابلہ کیا ہے، اور ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اس کی اطاعت کر لینا، یہ آسان ہے۔ یقیناً اس میں کچھ مشکل احکام بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر طاقت ہو اور انسان کے جذبات بھی ہوں، اور پھر تشدد میں آپ اپنے آپ کو باندھے رکھیں، یہ مشکل ترین حکم ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل فرمایا۔ دوران ہجرت
آیات نازل ہوئیں کہ جن میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے، ہاتھ کھولے جاتے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اور جن پر ظلم ڈھایا گیا ہے. لہذا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اب مسلمانوں کو ظلم و ستم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا مشکل سفر ہجرت کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ان کے ساتھ، اور آپ ربیع الاول میں مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ منورہ میں آپ کو ان مہاجرین کے اوپر ایک اور دائرہ ملا جس کو اصلاً تو بنا دیا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے. ان کی محنت سے یہاں بھی ایک جماعت تیار ہوئی تھی، اور قرآن مجید دونوں کو اکٹھا کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. تو یاد ہوگا آپ کو کہ گزشتہ جمعہ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل طاقت یہ جماعت تھی. مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. پہلا، مسجد نبوی کی تعمیر. آپ نے ایک جگہ حاصل کی، ایک جگہ کا انتخاب کیا اور پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے. بتایا گیا کہ یہ 2 یتیموں کی جگہ ہے اور یہ ان کا سرپرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جگہ دے دو، ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی بس آپ لے لیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت جو ہے وہ ہم سے لو اور پھر اس پر مسجد بنے گی. اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جسے ہم عام زبان میں کہیں گے مزدوری کی، بھاری بھاری پتھر آپ اٹھا کر لائے اور آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا. یہاں بھی کیا تھا، ایک ہے افسر اور ایک ہے تحریک کا قائد، دونوں میں فرق ہے. افسر جو ہے وہ صرف کام کرواتا ہے سپروائز کر کے، لیکن ایک تحریک کا قائد وہ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ سینس آف پارٹیسپیشن دیتا ہے کہ ہم سب اس کام میں شریک ہیں. دوسرا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مواخات تھی. اخن عربی میں کہتے ہیں بھائی کو، مواخات بھائی چارہ. آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اعلان کر دیا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو. تو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور یہ فرمایا کہ اب تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی تمام ضروریات تمہارے ذمہ ہیں. اور وہاں جو انصار نے مثالیں قائم کی ہیں وہ بھی ان میچڈ ہیں. گھر لے کر گئے اور اپنا گھر بانٹ دیا، یہ دیوار ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. کاروبار میں شریک کر لیا. ایک صحابی نے تو، ایک انصاری نے تو حد کر دی. ان کی 2 بیویاں تھیں، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو جا کر کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ایک متاہل زندگی بسر کروں اور تم ایک چھڑے چھانٹ کی زندگی بسر کرو، لہذا بتاؤ میں کس کو طلاق دوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہانیاں سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. اگرچہ مہاجرین نے ان پر بوجھ بننے کے اوائڈ کیا ہے. ایک صحابی
اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ بس مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار میں انشاءاللہ خود کروں گا۔ یہ دوسرا کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہو کہ پہلے مسجد تعمیر کر لی اور پھر دوسرا کام کیا پھر تیسرا کام کیا، یعنی یہ تینوں کام پیرالل آپ نے کیے۔ وہ تیسرا کام کیا تھا کہ آپ نے مختلف قبائل سے ملاقاتیں شروع کی، یعنی ان کے بڑوں سے، ان کی ذمہ داروں سے، جسے ہم عام طور پر آج سفارتی زبان میں کہتے ہیں نا خیر سگالی کی ملاقاتیں، تعارف۔ اچھا تم کہاں سے آئے تھے؟ یہودیوں کے مختلف قبیلوں سے جا کر ملے، تم کہاں سے آئے تھے، تم کون ہو، تو تمہارے قبیلے کا کیا کچھ اسٹرینتھ کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، تعارف حاصل کیا متعدد ملاقاتوں میں۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ پھر بحیثیت قبیلہ تمہاری جو دوستیاں اور دشمنیاں ان کا کیا سٹیٹس ہے، تمہارے حلیف کون ہے، تمہارے دشمن کون ہے۔ یہ اس قبائلی زندگی کا ایک عام سا معاملہ تھا۔ آج بھی ملکوں کی سطح پر یہی ہوتا ہے، یعنی اب طالبان کی فتح کے بعد بڑا فریکوینٹلی آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ فلاں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ فلاں کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں یہ ملک جا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں وہاں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں یہ جا رہے ہیں۔ یہ سب سلسلہ جو ہے یہ پہلے قبائل کی سطح پر ہوتا تھا، اب ملکوں کی سطح پر ہوتا ہے۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرائی کہ تم ایک ہی جگہ پر رہتے ہو پھر آپس میں بھی لڑتے ہو، یہ لڑتے کیوں آپس میں؟ تم امن و سکون کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے جب کوئی قبیلہ زیادتی پر اتر آئے تو پھر بہرحال اس سے پھر جنگ کر کے اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ جو تمہارے ایشوز ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کیوں نہیں حل کرتے گفتگو کے ذریعے، یعنی اپنے مسائل کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا کرو بجائے ملٹری سولوشن کے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی قبیلہ زیادتی کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی تو تمہارے اندر ہوگا بندہ جس پر تم سب ٹرسٹ کرو، تو تم پھر بات اس کے پاس لے جاؤ، پھر جو فیصلہ کر دے وہ، یعنی یہ بات کیا ہے؟ ٹرسٹ۔ تو وہ دیانتدار ہوگا، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، کوئی ایک بندہ تو ملے گا آپ کو، تو اس کو اپنا جج بنا لو اور وہ جو فیصلہ کرے اس سے اگری کر لو۔ تو یہ بات جو تھی وہ سب کو اچھی لگی، اور ان سے یہ خاص طور پر یہود کے جو قبیلے تھے ان سے شاید تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ان کے اعتبار سے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں تو وہ آپ ہی نظر آتے ہیں کہ جو دیانتدار بھی ہیں اور ایک صحیح غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کریں گے، تو پھر ہم آپ ہی کو وہ حیثیت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاملات طے نہیں کر سکیں گے ٹیبل پر بیٹھ کر تو پھر آپ سے فیصلہ کروائیں گے۔ مزید پھر باقاعدہ اس کو ایک معاہدے کی شکل دی گئی اور اس کو تحریر کیا گیا، اور تمام قبائل نے اس کو ایگری کیا۔ تو یہ تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، اندرونی طور پر خود مختار ہوگا، کوئی قبیلہ کسی دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ البتہ قبیلوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر پولیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلہ حل نہ ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مزید یہ بھی اس میں طے پایا کہ تمام قبائل جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی بھی فریق پر تو تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ فائنینشلی ہر قبیلہ اپنے اخراجات کا خود ذمہ دار ہوگا،
لیکن جب بھی کسی بیرونی قوت کے خلاف لڑنا ہوگا تو سارے قبائل اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اب یہ ساری جو شرطیں تھیں یہ سب نے پسند کی تبھی اپروو ہوئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ لے دے کر وہ حملہ کس پر ہونا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا تھا قریش کی طرف سے. اور وہ حملہ کس پر ہونا تھا؟ وہ مسلمانوں پر، انصار پر ہونا تھا یا مہاجرین پر ہونا تھا؟ قریش کی طرف سے. اور یہ بھی اس میں طے کر لیا گیا کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف کوئی ساز باز بیرونی سے اس کا حصہ نہیں بنے گا. اب اندرونی طور پر جب امن ہو گیا، کہیں اندرونی طور پر خطرہ نہ رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے. یعنی آپ نے قریش کی طرف دیکھا اور ان سے نبٹنے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جن میں سے ایک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ پورے عرب کا مذہبی مرکز تھا. پورے عرب سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور بڑے مخلص مسلمان ہیں، یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور یہ امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ٹھہرے. امیہ بن خلف ان کو لے کر حرم کی طرف چلا ان کو طواف کرانے کے لیے. آگے سے ابو جہل ملا تو اس نے کہا ابو صفوان، امیہ بن خلف کی کنیت تھی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہیں، مدینے سے آئے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ تم اس کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر یہ زندہ بچ کے واپس نہ جاتا. اور سعد ابن معاذ سے کہا کہ بتا دو مدینے والوں کو کہ ہمارے دشمنوں کو پناہ دے کر تم یہاں عیش کے ساتھ اور آرام کے ساتھ تک آ کر عمرہ نہیں کر سکتے. تو اس پر ترکی بترکی جواب دیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تم بھی جان لو کہ تم اگر ہمیں اس حاضری سے، خانہ کعبہ کی حاضری سے، اس کے طواف سے روکو گے تو پھر ہم جو تم پر پابندی لگائیں گے وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی. تو یہ وہ قریش جو ہے اب مسلسل کر رہے ہیں. تو جب اندرونی امن ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کو یہ پیغام دینا چاہا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں. یہ آپ نے کوئی لکھ کر پیغام نہیں بھیجا، کسی ایس جی کے ہاتھ پیغام نہیں بھیجا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مختلف تجارتی راستوں پر جو مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے، اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو سعودی عرب جو ہے وہ نیچے سے براڈ ہے اور پھر اوپر سے ٹیپر ہوتا ہے. نیچے یمن ہے، اس کے بعد پھر دائیں طرف سے یہ گلف کی ریاستیں ہیں اور پھر اوپر جو ہے وہ شام کی طرف جا کر ٹیپر ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، خشک پہاڑ تھے، نوکیلے پتھریلے، لیکن اس کی ایک مذہبی حیثیت تھی کہ یہ پورے عرب کا مرکز تھا. اچھا، کچھ اگتا نہیں تھا اور کچھ بنتا بھی نہیں تھا، تو ان سب کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا. پھر اس میں ایک تو تجارت ہے نا، خود اپنا مال خریدنا اور بیچنا. دوسرا ایشیا اور یورپ کے درمیان جو روٹ تھا، تجارتی روٹ، وہ عرب کا یہ پیننسولا تھا، جزیرہ نما عرب. انڈیا میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، یہ پرانی تہذیبیں ہیں، پرانے ملک ہیں. یہاں جو کچھ بھی بنتا تھا
وہ بادبانی جہازوں کے ذریعے یمن کے ساحل پر اترتا تھا اور پھر بائی سرفیس زمینی سفر کرتا ہوا وہ یورپ پہنچتا تھا. ذہن میں رکھیے گا نہر سویز نہیں تھی اس وقت. اب یہ سارے راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے. اگر آپ کے ذہن میں وہی نقشہ سعودی عرب کا ہو تو مکہ مکرمہ نیچے ہے، اس کے شمال میں مدینہ منورہ ہے، اگرچہ 250-300 میل کا فاصلہ ہے. اس کے فردر شمال میں آپ چلے جائیں تو آپ شام کی سرحد کو جا کر یورپ کی سرحد کو ٹچ کریں گے. تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور یعنی یوں سمجھیے یمن، مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے. اب وہ تجارتی راستے مدینہ منورہ کے یا مشرق سے یا مغرب سے ہو کر گزرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مکے والوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ تمہارے راستے اب محفوظ نہیں ہیں. آپ نے 1 سال میں 8 مہمیں روانہ کی ہیں جن کی تفصیل آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی. مختلف راستوں پر اپنے ساتھی مہاجرین میں سے، یہ بڑی خاص بات تھی کہ آپ نے اس میں انصار کو شامل نہیں کیا، یعنی ایسے افراد کے جن کو قریش بائی نیم اینڈ بائی فیس پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں ہے محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو فلاں 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 ہیں، یہ تو محمد بن عبداللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تشویش. انہوں نے جا کر واپس مکے میں بتایا کہ وہاں کچھ مسلح لوگ جو تھے مہاجرین میں سے، محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستے میں کھڑے تھے اور ایک ابو جہل کی قیادت میں ایک قافلہ جا رہا تھا، اس سے تھوڑی سی مٹ بھیڑ بھی ہو گئی، تلواریں بھی نکل آئیں، تیر بھی چل گئے. تلواریں تو غالباً نہیں نکلی، تیر چل گئے ادھر سے ادھر سے. ذہن میں رکھیے گا کہ ایک خاص تجارت بھی مکہ مکرمہ کی تھی، مکہ مکرمہ کے لوگوں کی. وہ تھی آج کی زبان میں کارگو بزنس. یعنی آج بھی بسیں لٹتی ہیں، قافلے لٹتے ہیں، جہاز لٹتے ہیں. تو اس وقت تو خیر بہت زیادہ لٹتے ہوں گے، لیکن قریش کو ایک خاص پریویلیج حاصل تھا خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے. خانہ کعبہ پورے عرب کا مرکز تھا، تمام قبائل کے بت یہاں پر پڑے ہوئے تھے. محترم ڈاکٹر سارمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہاسٹیجز تھے ان کے پاس. لہذا جیسے آج سے 50-60 سال پہلے تک ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بس لٹتی تھی تو جب لٹیروں کے ڈاکوؤں کے سردار کے علم میں آتا تھا کہ ان میں تو کوئی سید بھی تھا، تو وہ خود آتا تھا سید صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگتا تھا اور ان کو ان کا مال واپس کرتا تھا، سید بادشاہ. اسی طرح مکے کے لوگوں کو یہ پریویلیج حاصل تھی کہ یہ پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیے جاتے تھے. جہاں سب قافلے لٹتے ہوں قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. لہذا قریش نے وہ جو تجارتی سفر راستہ تھا اس کو مونوپولائز کر لیا، مونوپلی ہو گئی ان کی کہ وہ یمن سے سامان اٹھا کر یورپ پہنچاتے تھے اور گویا ان کے ذریعے سے بھیجا ہوا مال انشورڈ ہوتا تھا. اچھا، جب بھی مونوپلی ہو جاتی ہے تو پھر ریٹ بڑھ جاتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کارگو کمپنی یا کوریئر کمپنی آپ کو انشورنس بھی ساتھ پرووائڈ کرے تو آپ اس کو 4 پیسے زیادہ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ چلو صحیح سلامت پہنچ تو جائے گا. اب باقی عرب والوں کے لیے تو قریش بڑے متبرک لوگ تھے، پیرزادوں کی طرح تھے، کعبے کے متولی تھے، مذہبی پیشوا تھے پورے عرب کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے آپ کیا تھے؟ پلیت تھے، نجس تھے، ناپاک تھے، اور وہ ان کی جانوں کے درپے تھے. تو مسلمانوں کو بھی پورا اخلاقی حق حاصل تھا کہ وہ بھی ان کی جانوں کے، ان کے مالوں کے درپے ہوں، ان سے لڑائی کریں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج انہیں دیا اور ٹھیک ٹھیک پہنچا انہیں میسج. انہوں نے کہا اچھا محمد کی یہ جرت صلی اللہ علیہ وسلم, سبق سکھائیں گے ہم. تو ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا اور اس سے مال تجارت خریدا اور ایک بہت بڑا قافلہ ترتیب دیا کہ جو اب یورپ کی طرف جا رہا تھا, شام کی طرف جا رہا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کی خبر ہو گئی. یہ میں ابھی نہیں جان سکا کہ ذرائع کیا ہوتے تھے, لیکن سیرت کا مطالعہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہر طرف سے ملتی رہتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی کہ ہمارے خلاف فنڈ ریز کر کے یہ قافلہ ترتیب دیا گیا ہے, لہذا آپ کا اخلاقی حق تھا کہ آپ اس قافلے کو روکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ نکلے مدینے سے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ اسے پکڑ سکے. لہذا وہ ساری اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہرا پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو 2 دن پہلے چلا گیا آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا کہ اچھا واپسی پہ نپٹیں گے اس کے ساتھ. اور پھر اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے, بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے, قریش کے سردار تھے. دنیا میں جو ذہین ترین انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک ابو سفیان تھے. کمال کے پولیٹیشین, بہت معاملہ فہم, بہت دور اندیش. ان کو بھی خبر ہوئی ہے کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بڑے ویجیلنٹ رہے ہیں وہاں پر شام پہ قیام کے دوران, بہت ویجیلنٹ رہے ہیں. ایک جگہ وہ دیکھتے بھالتے گئے, پوچھا کہ یہاں کوئی باہر کے لوگ تو نظر نہیں آئے. کہا ہوگا کہ مدینے کے. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہم جانتے کہاں کے تھے, لیکن کچھ لوگ غیر مانوس سے تھے تو صحیح, وہ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو ابو سفیان وہاں پہنچے تو وہاں لیدیں پڑی تھی اونٹوں کی, لیکن مسلمان وہاں سے منہ ہو چکے ہوئے. ابو سفیان نے باقاعدہ ایک اونٹ کی لید کو توڑ کے دیکھا ہے, اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی ہے. تو کنفرم ہو گیا کہ کھجورے کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتے. ابو سفیان نے یوں ہی یہ محسوس کیا کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مکہ مکرمہ ایک ایکسپریس کال بھیج دی کہ مجھے محمد سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا میری مدد کو پہنچو. تو وہاں سے 50 تیر انداز اور بھیج دیے گئے اس قافلے کی حفاظت کے لیے. ابو سفیان نے ایک اور قدم اٹھایا, یعنی مزید کمک بھی منگوا لی اور ساتھ ہی راستہ بھی بدل لیا واپسی کا, اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ہو گئی کہ مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر لی کہ کیل کانٹے سے لیس وہ بھی چل پڑا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. اور وہی آ گئی, سورہ انفال میں وہ آیات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ 1000 کا جو لشکر آ رہا ہے اس سے جنگ مول لے لو, یا اس قافلے سے نبٹ لو. جدھر بھی تم ہاتھ ڈالو گے ہم تمہیں فتح سے ہمکنار کریں. اچھا, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں بھیجی تھی ان میں سے ایک بڑی زبردست مہم جس کا ذکر بڑا ضروری ہے, وہ آپ نے نخلا کی طرف بھیجی. نخلا جو ہے یہ طائف کے قریب واقع ہے, اور طائف مکہ مکرمہ سے 65 کلومیٹر ہے کم و بیش. ایک مہم آپ نے وہاں روانہ فرمائی, اور یہ بڑی سیکرٹ مہم تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 7 صحابہ دیے کہ یہ تمہارے انڈر ہیں اور یہ میرا خط ہے, اس رخ پہ چلے جاؤ, 2 دن کا سفر طے کر کے میرا خط کھول کے پڑھنا اور اس کی کمپلائنس کرنا.
2 دن کے بعد انہوں نے خط پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ نخلا میں چلے جاؤ. اب نخلا کیا ہے؟ قریش کے بالکل یعنی شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی. انہوں نے کہا مجھے تو بڑا سخت حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, میں تو مانوں گا, میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن میں تمہارا امیر ہوں, میں تمہیں چوائس دیتا ہوں کہ اس مشکل مہم میں اگر تم واپس جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. تو سب نے کہا کہ نہیں, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں گے اور ہم نخلا جائیں گے. نخلا پہنچے تو وہاں ایک اور تجارتی قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا قریش کا, کل 4 آدمی سے اس کے ساتھ. لیکن مال بڑا قیمتی تھا, کشمش تھی اس میں, چمڑے کا سامان تھا اس میں. تو اب راستے میں جب یہ آپ کا دشمن آپ کے علاقے میں پھر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں گے تسی کر رہے تھے, ان کو تسی کون روکنے والے؟ اسی میں پہلے تو تکار ہوگی اور پھر ہاتھا پائی ہو جائے گی, اور پھر اسی میں آج کے زمانے میں کیا ہوگا, پسٹل نکل آئیں گے, گنز نکل آئیں گی. اس وقت تیر اور تلوار جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تھی. تو ہوا کیا کہ اچھا وہ دن تھا جب یہ معاملہ ہوا, وہ دن تھا حرمت والا مہینہ ذی قعدہ تھا یا رجب تھا, یہ ذہن سے نکل گیا مجھے, تو رجب تھا غالباً. تو وہ مہینہ جو تھا اس کا آخری دن تھا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے, اگر آج انہیں ہم جانے دیں گے تو یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے, وہاں پھر قتل و خون حرام ہے, تو ادھر کھاڑے ہے ادھر کھائی ہے, کیا کریں؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ پہ جاؤ انہوں نے, اور انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا اور حملہ کر دیا ان پر. ایک نام آدمی عبداللہ حضرمی مارا گیا, اس کا بھائی جو ہے وہ بھاگ گیا, اور 2 آدمی کو گرفتار کر لیا, اور یہ صحابہ جو تھے یہ مال غنیمت لے کر اور یہ قیدی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا, صرف وجیلنٹ رہنے کو کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ, قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا ان بٹوین. سورہ بقرہ میں جو آپ پڑھتے ہیں نا, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش نے شور مچایا کہ لو جی بڑے دیندار بنے پھرتے, حرمت والے مہینوں کی کوئی ان کے دل میں حرمت نہیں ہے. پوچھو نا ذرا کیا حکم ہے حرمت والے مہینوں کا؟ تو اس کا جواب بڑا مزیدار دیا گیا ہے, قل قتال فیہ کبیر, اے نبی کہہ دو کہ ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. ہاں حرمت والے مہینوں کی عزت کو پامال کرنا گناہ ہے, لیکن اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے راستے سے روکنا, مسجد حرام میں داخلے سے منع کرنا اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کی نظر میں زیادہ بڑے گناہ ہیں. تو اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کھڑا ہے, ان کی سائیڈ لے رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں محترم ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. ابو سفیان جب راستہ بدل کے واپس مکہ پہنچ گئے تو بڑے بڑے سیانے آدمی تھے, میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں پہنچ گیا ہوں صحیح سلامت, تو واپس آ جاؤ. اب وہاں قریش کے درمیان ایک اختلاف رائے ہو گیا کہ ان کے جو ہاکس تھے, جو شیلے مزاج کے تھے, جن کے سب سے بڑا ابو جہل تھا اور نضر بن حارث تھا, انہوں نے کہا کہ جی روز روز تیاریاں نہیں ہوتی, اب 1000 کا لشکر ہم لے کر نکلے ہیں پوری تیاری کے ساتھ, تو ہمیں ونس فار آل اب اس قصے کو مکا کر آنا چاہیے. لیکن ان میں سے جو سلجو نیچر کے لوگ تھے, جن کا سالار عتبہ بن ربیعہ تھا, اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک بہت بڑا نام حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جو بعد میں ایمان لائے. یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے, اور یہ وہی ہیں کہ جو شیب ابی طالب کے دوران
رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے جا کر کھانے پینے کی چیزیں دے کے آتے ہیں. تو ابھی قبائلی پریشر میں وہ لڑنے کے لیے تو آئے تھے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتے تھے. بڑی زبردست بات کہی عتبہ بن ربیعہ نے. اس نے کہا کہ ہمیں محمد کو اہل عرب کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اگر عرب محمد پر غالب آ گئے اور انہوں نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا تو وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. اور اگر محمد غالب آ گئے عرب پر تو محمد کون ہے؟ وہ قریش میں سے ہیں، تو قریش کا غلبہ پورے عرب پر ہو جائے گا. اب ابو جہل نے دو کام کیے. ایک تو تانا دیا عتبہ بن ربیعہ کو کہ ہاں بیٹا یاد آ رہا ہے نا، اس لیے کہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ہاں بیٹا یاد آ رہا ہے نا، اس لیے بڑی صلح کے مشورے دیے جا رہے ہیں. اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ عبداللہ حضرمی جو مارا گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے خون کی دہائی دو. تو اس کے بھائی نے آ کر کپڑے پھاڑ کے کہا ہائے میرے بھائی کا خون. اب اس سے عربوں کا خون کو بڑا جوش آیا کرتا تھا. تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ بات ہے تو پھر چلو. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خوشخبری مل گئی کہ دو ہیں اوکیزنز، دو ہیں پارٹی جس سے تم لڑو تو فتح تو ہم دیں گے، چوائس از یورس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ فرمایا. ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے واپس اور ایک لشکر آ رہا ہے 1000 کا کیل کانٹے سے لے مکہ مکرمہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، جدھر بھی ہم ہاتھ ڈالیں گے جاؤ کدھر جانا. تو مہاجرین قریش میں سے ان کا زیادہ جو رجحان تھا وہ اس جنگ کی طرف سے کہ 1000 کے لشکر سے ہم قریش سے بدلہ لیں. وہاں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زوردار ایک خطاب ہے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو لے کر اور جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. شہر فتح ہو جائے، فلسطین فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجئے، ہم بھی تشریف لے آئیں گے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ دو مسلمان تھے، بات کا واقعہ ہے کہ وہ فتوحات کرتے ہوئے ساحل سمندر تک پہنچ گئے اور اگلے 2 پاؤں انہوں نے سمندر میں ڈال کے کہا تھا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، ہمارا جذبہ ختم نہیں. تو یہ ہیں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے کہ ہاں بھائی بتاؤ پھر کیا خیال ہے. تو انصار کو سٹرائک ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کأنک تعنینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں کہ ہم انصار کی رائے کیا ہے. اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو بات طے ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ ہم جو بھی آپ پر حملہ آور ہوگا ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کی حفاظت کرتے ہیں. تب چونکہ باہر نکل کے لڑنا ہے تو آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. اور میثاق مدینہ میں بھی یہی طے ہوا تھا کہ تمام قبائل جب بھی باہر سے حملہ ہوگا تو آپ کا دفاع کریں گے یا مل کر دفاع کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کو اللہ کے رسول مان چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، جیسے آپ راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہمیں ان سے لڑنے کو کہیں گے تو ہم وہاں لڑیں گے، آپ ادھر جانے کو کہیں گے ادھر جائیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ ہم ادھر 1000 کے لشکر کی طرف جائیں گے۔ اور پھر غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کی تفاصیل عام جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتح آپ کو نصیب فرمائی۔ قریش کے 70 بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہو گئے اور 70 قیدی آپ کے ہاتھ لگ گئے، یعنی یہ کل 313 تھے، یعنی 70 جمع 70 کریں 313 نے مار لیا سمجھ لیں، اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے، بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو غیر معمولی فتح تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت سے ہوئی، اللہ کے فرشتے اترے، اور شیطان، اس کا بھی باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس نے قریش کو ری ایشور کیا ہوا تھا ایک آدمی کی شکل میں آ کر کے اپنا تعارف کروا کے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو وہ بھاگنے لگا تو اس سے روک کر پوچھا گیا کہ کدھر ہوں جو ہے انہوں نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ ظاہر فرشتے اترتے ہوئے قریش کو تو نظر نہیں آنے تھے، لیکن شیطان تو چونکہ ایک جن تھا، اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو پھر دم دبا کر بھاگا وہ وہاں سے۔ بہرحال بے سر و سامانی بھی اور تعداد کی کمی بھی، ان دونوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی کہ ایسے ہی سمجھیے کہ آج کے زمانے میں جو ابھی ہوا ہے آپ کے سامنے کہ لڑا دے بولے کو شہباز سے طالبان نہتے طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی، ساری دنیا حیران ہے نا۔ اب وہ اس کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں یا طالبان کو مورد الزام ٹھہرائیں یا روس کو مورد الزام ٹھہرائیں یا چائنا کو مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن بہرحال رائٹنگ آف دی وال یہی ہے کہ نہتے بے سر و سامان مجاہدین نے، طالبان نے امریکہ بہادر کو شکست دی۔ تو یہی پورے عرب میں، بلکہ یورپ تک یہ خبریں گئی ہوں گی کہ نہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے عرب کے امریکہ کو، بالکل ان کی حیثیت عرب میں وہی تھی جو آج امریکہ کی ہے کہ کوئی قافلہ، کوئی قبیلہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کسی سے دوستی کر سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے، کوئی ہل نہیں سکتا ان کے بغیر، ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ تو اس حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست فاش دے دی۔ ابو جہل مارا گیا، یعنی موٹے موٹے نام جو آپ کو یاد ہوں گے، ابو جہل مارا گیا۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، جس سے حضرت ابوبکر نے خرید کر حضرت بلال کو آزاد کیا تھا، وہ مارا گیا۔ نضر بن حارث مارا گیا۔ یہ نضر بن حارث وہ شخص ہے جس نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ آج جو حق ہے اس کو فتح دے دیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انداز ہوتا ہے، بڑے بڑے سرداروں کو خوب پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کا مورال اونچا کرنے کے لیے ان پر یہی بات جو ہے وہ واضح کی جاتی ہے بار بار، تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، تم حق پر ہو۔ باقاعدہ سورۃ انفال میں وہ الفاظ میرے ذہن سے اس وقت نکل رہے ہیں، آیت بول رہی ہے مجھے کہ کس انداز سے اس نے یہ کہا تھا، لیکن یہ بھی مارا گیا وہاں پر۔ عتبہ بن ربیعہ، اس لیے کہ عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا تھا ابو جہل نے اس مشاورت کے اندر کہ بیٹا یاد آ رہا ہے نا، تو سب سے پہلے نکل کر عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ آیا اور دعوت دی تھی، آؤ مد میدان میں۔
تو عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذافہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے سے میدان میں نکل کے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا کہ نہیں, باپ کے سامنے یوں تلوار تان کر کھڑے نہ ہو جاؤ. اس کے بعد پھر یہ 3 صحابہ گئے ہیں, حضرت حمزہ, حضرت علی اور تیسرے صحابی جو ہیں وہ گئے ہیں, اور ان تینوں سرداروں کو واصل جہنم کیا ہے. تو یہ بڑی زبردست فتح تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی, مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا, اور کافروں کا جو مورال تھا وہ بالکل زمین پر آ گیا. اس کے بعد سرداری آئی ہے قریش کی ابو سفیان کے پاس. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت سمجھدار, بہت ذہین اور بہت معاملہ فہم انسان تھے. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی ابو سفیان کی جو یہ سفارت کاری اور معاملہ فہمی اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا کہ ایک موقع پر مسلمان جب ان پر سخت تنگ کیا جاتا تھا ان کو کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایک دفعہ ایک جتھا بنا کر یہ گئے, یعنی نعرے لگاتے ہوئے اللہ اکبر کے, لا الہ الا اللہ کے, کہ ہم یہاں کعبے کا طواف کریں گے. تو قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے تشدد کیا, جرت کیا ہے یہ تمہاری ایسی کہ تم یہ کرو. تو ابو سفیان آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو مت روکو, اس طرح یہ عوام کی سمپیتھیز حاصل کر لیں گے. یہ دور اندیشی کی بات ہے نا, کہ تشدد کرو گے تو سمپیتھی ملے گی, ورنہ ان پر زبانی حملے کرتے رہو اور اپنے لوگوں کو قائل کرتے رہو کہ یہ گمراہ ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں, یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں. ان پر الزام لگاؤ کہ بھائی کو لڑا دیا ہے, باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے. اس سے تم سمپیتھیز ون کرو گے ان کے خلاف, اور اگر ان پر تشدد کرو گے تو پھر وہ سمپیتھیز ون کریں گے اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں گی. پھر ابو سفیان جو ہے پھر 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا ہے. تو یہاں تک آج گفتگو ختم کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بعد گفتگو چلائیں گے. میں نے وعدہ تو کیا تھا, کوشش کروں گا کہ ایک ہی نشست میں مکمل کر دوں, لیکن سیرت النبی اتنا حسین تذکرہ ہے, اتنا حسین واقعہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یہ بات بھی ضرور بتائی جائے, اس لیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے سیرت النبی کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہی نہیں, صرف جو ٹیکسٹ بک میں سیرت ہے وہی ہم نے پڑھی ہے. اور پھر میں ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے ہر شخص ابھی دل میں طے کرے کہ وہ کم سے کم ایک کتاب سیرت النبی کی ضرور پڑھے گا. آپ پر آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی کہ یہ ہے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہے حیات طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ان کی عظمت پہ بھی آپ کے دل پہ ایک اور زیادہ روب جو ہے وہ پڑے گا. اور پھر انشاءاللہ کیا جب کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ جیسے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا تھا اس دین کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور ان کی معاونت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے لیے قبول کر لے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. رسول